انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسے اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ تخلیق ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے شیخ اکبر کی ایک نئی اصطلاح ارادہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ اکبر کے علوم کی فہم میں یہ بڑی اہم اصطلاح ہے۔ اگر آپ اس اصطلاح کو درست سمجھیں گے اور اس کے متعلقات کے ساتھ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے باقی کافی چیزیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لغت میں ارادے کا مطلب کیا ہے۔ عربی لغت میں ارادہ کسی کام کے کرنے کا عزم یا نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ مشیت کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ تو واضح ہو گیا کہ عربی لغت میں ارادے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ کوئی عزم کرنا، کوئی نیت کرنا، اور مشیت کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے مختلف صیغوں کے ساتھ 139 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ مخلوق کے حق میں بھی استعمال کیا ہے اور اپنے حق میں بھی استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے حق میں وہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسے اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ تخلیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مخلوق کے حق میں جب یہ لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت کا متمنی ہو اور حالت ایمان میں اس کے لیے کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی کوشش ہی مقبولیت پاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک ارادہ حق کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا ارادہ اس کی دیگر صفات کی طرح ایک قدیم ازلی صفت ہے، اور حق تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ممکنات کی آیان سے ہے۔ اب یہاں پر شیخ اپنی کور ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ممکنات کی آیان سے مراد آیان ثابتہ ہے، اور جس کو تو یہ پتہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن عام بندے کو سمجھنے کے لیے فی الحال صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شے کی وہ حقیقت جو اپنی عدمی حالت میں ہے اور ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی، تو حق تعالیٰ کے ارادے کا تعلق کسی شے کی اس حقیقت سے ہے جو اپنی عدمی حالت یا علمی صورت میں موجود ہے، لیکن ابھی عینی صورت میں یا وجودی شکل میں جو ہے ظاہر نہیں ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں ان آیان نے، یعنی ان حقائق نے، ان ثبوتی عدمی حقائق نے حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم دیا، یعنی ان حقائق نے حق تعالیٰ کو بتایا کہ وہ کیسے ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ نے اس علم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انہیں وجود بخشا، اور یہی اس کا ارادہ ہے، یعنی کہ ان کو ان عدمی ثبوتی حقائق کو وجود کی شکل میں ظاہر کرنا ہی حق تعالیٰ کا ارادہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے سے انہیں تخلیق کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے وہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس خاص معنی میں سعاد الحکیم اپنی کتاب المعجم الصوفی میں لکھتی ہیں ارادہ ہی وہ نسبت ہے جو کسی شے کو وجود بخشتی ہے، یہ تخلیق کا اوزار ہے، یعنی ممکنات کے آیان کا عدم سے ظہور اسی ارادے کی وجہ سے ہے۔ تو اس مقام پہ ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ ایک ارادہ کیا ہے حق تعالیٰ کا، دوسرا ارادے کا علم سے تعلق کیا ہے، تیسرا ارادے کا مقصد کیا ہے، اور چوتھا ارادے کا تعلق کیا ہے۔ ارادہ کسی چیز کو ایجاد کرنا ہے، ارادے کا علم سے تعلق یہ ہے کہ جیسا علم ہے ویسا ہی ارادہ ہے، اور ارادے کا اس معلوم سے تعلق ہے جو معدوم ہے، یعنی عدم ہے، یعنی کسی ارادہ کسی وجود پذیر ہوئی شے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ شے جو بھی وجود پذیر نہیں ہوئی اس کا تعلق ارادے سے ہے۔
تو شیخ اکبر فصوص الحکم میں فرماتے ہیں بندے سے اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے جیسا حق تعالیٰ کا ارادہ تھا، یعنی کہ بندے سے جو بھی افعال صادر ہو رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی صادر ہو رہے ہیں، یا پائی نہیں وہی افعال صادر ہو رہے ہیں کہ جیسا حق تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس بندے سے ہو۔ آگے فرماتے ہیں اور ارادہ حق کا تعلق علم حق کے تقاضوں سے ہے، یعنی کہ حق کا ارادہ جو تھا وہ اس کے علم کے مطابق ہے، جیسا اس کا علم ہے ویسا اس کا ارادہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور علم حق کا تعلق بندے کی معلوم سے ہے، بندے کی معلوم عین سے ہے۔ اب یہاں پر شیخ اکبر کا وہ قول لاتا ہے جو کہ آپ نے فصوص میں فتوحات میں متعدد بار ذکر کیا ہے کہ علم معلوم کے تابع ہے، یعنی حق کا علم اس بندے کی معلوم عین ثابت معلوم تھی اس کے تابع ہے، اور حق کا ارادہ اس حق کے علم کے تابع ہے، اور بندے کا فعل حق کے ارادے کے تابع ہے۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں چنانچہ ارادہ بھی اسی صورت پر ظاہر ہوا جس صورت پر معلوم تھا، جس صورت پر علم تھا، اور علم کی صورت پر ہی وہ فعل جو ہے وہ ارادے سے ظاہر ہوا۔ تو یہاں پر ہمارا ارادے کے حوالے سے ایک جو بنیادی شیخ کی اصطلاح تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، لیکن جب تک ہم ارادے کا، علم کا، اختیار، مشیت اور قدرت کے تعلق پر بات نہیں کریں گے یہ بات واضح نہیں ہوگی۔ اسی طرح ارادہ خلق کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے، اور رائے طریقت میں ارادے سے کیا مراد ہے۔ تو فی الحال اپنی اس ویڈیو کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اگلے حصے میں ہم ان تمام تعلقات پر بات کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو، اور پھر ارادہ خلق پر بات کریں گے تاکہ وہ بات بھی واضح ہو۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔